السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. کتاب القصاص، قصاص کے مسائل، اس میں 10 احادیث ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص قتل کے بدلے قتل وغیرہ وغیرہ، بدلہ لینا، یہ اسلام نے اس کو زندگی قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو زندگی قرار دیا گیا۔ اس میں 10 احادیث ہم پڑھتے ہیں، بلا تمہید آگے چلتے ہیں۔ پہلی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل، حلال نہیں ہے، دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدى ثلاث، مگر تین میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی تین میں سے کوئی ایک وجہ ہو تو پھر کسی مسلمان آدمی کا خون حلال ہو جائے گا۔ الثیب، شادی شدہ، الزانی، زنا کرنے والا، شادی شدہ زانی، والنفس بالنفس، اور نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، ایک آدمی نے قتل کیا، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ تارک لدین ہی، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے دین کو چھوڑنے والا ہو، المفارق للجماعہ، جماعت کو چھوڑنے والا، جماعت سے مراد مسلمانوں کی جو جماعت ہے یہ چھوڑ کر وہ کسی اور دین کو اختیار کر لے، وہ ہے مرتد۔ یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی سزا قتل ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ اب یہاں خون حلال کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا خون بہانا، زیادہ بہانا، بالکل ہی قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ گویا پہلی حدیث سے انسان اور خصوصاً جو مسلمان آدمی ہے اس کے خون کی حرمت کا ہمیں اندازہ ہوا۔ دوسری روایت ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضى بین الناس، سب سے پہلے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن، فی الدماء، وہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔ تو اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ عبادات میں سب سے پہلا سوال قیامت والے دن نماز کے متعلق ہوگا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ کما قال، سب سے پہلے حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو یہاں ہے خونوں کا ہوگا، تو یہ حقوق العباد میں سے، گویا حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز میں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ تو یہاں سے بھی مسلمان کے خون کی حرمت کا اندازہ ہوا۔ تیسری روایت سہل ابن ابو حثمہ سے ہے، انہوں نے کہا انطلق عبداللہ ابن سہل، عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود چلے الی خیبر، خیبر کی طرف، وہی یوم دن صلح، اور یہ صلح والے دن کی بات ہے کہ ان کے ساتھ وہ مصالحت ہو گئی تھی نا۔ یہ قسامہ کا ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث، قسامہ آپ جانتے ہیں، تو ان کے ساتھ مصالحت ہو گئی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان، کہ وہ جو درخت ہیں ان میں سے اتنا اتنا حصہ یہ ہمیں دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ خیبر کی طرف، چونکہ خیبر یہود کا علاقہ تھا، تو وہاں عبداللہ ابن سہل اور محیصہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام گئے، فتفرقا، تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، کوئی اپنی ضرورت ہوگی، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے۔ فاتا محیصہ الی عبداللہ ابن سہل، اتنے میں کیا ہوا، محیصہ عبداللہ ابن سہل کے پاس آئے، وہو یتحشت فی دمہ قتیلا، وہو یتحشت، اور وہ لتھڑے ہوئے تھے اپنے خون کے اندر، لت پت تھے، اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو محیصہ نے فدفنہ، ان کو دفن کیا، تدفین کی، ثم قدم المدینہ، پھر مدینہ آئے، فانطلق عبد الرحمن ابن سہل،
تو عبد الرحمن بن सहल शहीद कौन हुए थे? अब्दुल्ला बिन सहल, उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन सहल, और इसी तरह मुहैयसा जो वहां उनके साथ गए थे, और मुहैयसा के भाई हुवैयसा, ये दोनों इब्ने मसूद के बेटे हैं। तो ये दोनों आए नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो फज़हब अब्दुर्रहमान यतकल्लम, मकतूल जो थे अब्दुल्ला इब्न सहल, उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन सहल जो थे वो बात करना शुरू हुए, यानी क्या क्या हुआ ये सारा मामला पेश करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्बिर कब्बिर, बड़े को बात करने दो, बड़े को बात करने दो। वह हुआ अहदसुल कौम, और ये लोगों में उस वक्त सबसे ज्यादा छोटे थे। तो नबी अलैहि सलाम ने कहा कि बड़े को सबसे पहले बात करने दो। फसकता, तो इतने में वो खामोश हो गए। फतकल्लमा, तो फिर उन्होंने दोनों ने बात की। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारा मामला सुन लिया कि ऐसे ऐसे वो आदमी वहां पे कत्ल हुआ, तो आपने फरमाया अतहलिफून, क्या तुम हलफ देते हो, कसम उठाते हो, वतस्तहिक़ून कातिलकुम, और अपने कातिल का तुम हक मांगोगे, औ साहिबकुम, या अपने साथी का, अपने साथी अपने साहिब का, कातिल का तुम हक मांगोगे। कालू व कैफा नहलिफ, उन्होंने कहा हम कसम कैसे उठाएं, वलम नशहद, हम तो वहां हाजिर ही नहीं थे, वलम नरा, ना हमने देखा कि किसने हमारे भाई को कत्ल किया। आपने फरमाया फतुबरी उकुम यहूदो बिखमसीना यमीना, फिर यहूदी तुमसे बरी हो जाएंगे 50 कस्में उठाकर। कालू, सहाबा किराम ने कहा कई फना खुदू बेईमान कौमिन कुफार, हम काफिर लोगों की कस्मों पर कैसे एतबार कर लें। फ़अक़लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिही, तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी दियत अपनी तरफ से अदा कर दी। अब्दुल्लाह इब्न सहल की जो दियत थी वो अपने बैतुल माल से अदा कर दी। हम्माद बिन जैद की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था युक़सिमु खमसून मिनकुम, तुम में से 50 लोग कसम उठाएं, अला रजुलिन मिनहुम, उनमें से किसी एक आदमी पर कि उसने कत्ल किया है। फयुदफाउ बिरुम्मतिही, तो फिर क्या होगा कि उस शख्स को रस्सी में बांध कर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। मतलब जिस आदमी के बारे में तुम 50 कस्में उठाओगे ना कि इसने हमारे साथी को कत्ल किया है, तो तुम 50 कस्में, तुम्हारे 50 लोग उस आदमी पर 50 कस्में उठा लें, तो फिर वो आदमी तुम्हारे पास लाया जाएगा, मतलब फिर उससे किसास ले लेना। काल, उन्होंने कहा अमरून, ये ऐसा मामला है, लम नशहद हो, हम उसमें हाजिर ही नहीं थे, कैफा नहलिफ, हम कैसे हलफ उठाएं, कसम उठाएं। आपने फरमाया फतुबरी हुकुम यहूद बेईमानी खमसीन मिनहुम, यहूद में से 50 लोग अगर कसम उठा जाते हैं तो वो बरी हो जाएंगे इस कत्ल से। कालू या रसूलुल्लाह कौमुन कुफार, हो तो काफिर लोग हैं। अच्छा, एक और रिवायत के अल्फाज क्या है, फकरिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया अन युबतिला दमहु, के अब्दुल्लाह इब्न सहल के खून को आप रायगा जाने दें। फवादहु बिमिअतिन मिन इबिल सदका, तो सदका के जो ऊंट थे बैतुल माल, उसमें से फिर आपने 100 ऊंट उसकी दियत के तौर पर दे दिए। अभी हमने ये जो रिवायत पढ़ी है इससे जो कसामा है उसका हुक्म सामने आया। तो याद रखिए कसामा कसम से है, एक दूसरे के मुकाबले में कसम उठाना। तो ये मामला पेश आता है कि कोई आदमी फौत हो गया किसी ऐसी जगह पर कि नामालूम है कि किस आदमी ने इसको कत्ल किया। अब इस सूरत में अगर मकतूल के वरसा कहते हैं कि फलां आदमी ने कत्ल किया इसको, तो फिर इन पर लाजिम है कि ये 50 आदमी, मकतूल के 50 आदमी कस्में उठाएं कि फलां आदमी ने कत्ल किया है। तो फिर तो उसको लाया जाएगा और उससे किसास लिया जाएगा या फिर उससे दियत ली जाएगी वगैरह वगैरह। तो अगर ये भी 50 लोग कस्में उठा लेते हैं, और वो जो जिसको कातिल इन्होंने समझा उसके जो खानदान के लोग हैं 50 आदमी मिलकर वो भी कस्में उठा लेते हैं, तो फिर मामला बैन बैन हो गया। इस सूरत में फिर क्या होगा, बैतुल माल से उसकी जो दियत है वो अदा की जाएगी। तो ये आप देखें कि कितने एहतियात पर ये सारा मामला है। मैं आपको इस पर ये जो मामला है कसामा का, इसमें 4 शराइत पाई जाती हैं। जी, सबसे पहली शर्त ये है कि जो दावा किया जा रहा है वो ऐसे कत्ल पर दावा होना चाहिए कि जो किसास को वाजिब करता है।
یہ دعویٰ جو ہے 50 آدمی جو قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ اس قتل پر ممکن ہے کہ جس سے قصاص واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو قتل عمد ہے اسی پر قسامہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے قتل خطا، اس میں چونکہ دیت کا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں یہ یعنی قسامہ کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، یعنی 50 قسمیں جو اٹھائی جا رہی ہیں، یہ کسی معین شخص پر دعویٰ ہونا چاہیے، سارے قبیلے پر نہیں، صرف معین شخص پر. ہم نے حدیث میں جو پڑھا ہے وہ یہی الفاظ پڑھے ہیں، اعلی رجل منہم، کسی ان میں سے کسی ایک آدمی پر تم میں سے 50 لوگ قسمیں اٹھائیں. تو معین شخص ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، 50 آدمی جو قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہ آپس میں سارے لوگ کیا ہوں؟ متفق ہوں. یہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یار کیا تو اسی نے ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے نہیں کیا. تو اگر یہ صورت ہو تو پھر دعویٰ باطل ہو جائے گا، قسامہ باطل ہو جائے گا. اور چوتھی اور آخری شرط اس میں یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے، جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے، اس کی جو دشمنی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. کیونکہ یہ قسامہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو قوی آپ کہہ لیں کہ ذرائع ہیں ان کی بنا پر آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی ظن غالب آپ کہہ لیں، ظن غالب کے طور پر آپ کسی پر 50 قسمیں اٹھا رہے ہیں، کس آدمی نے قتل کیا ہے. تو یہ 4 شرائط ہیں، یہ موجود ہوں تو پھر قسامہ جائز ہے، وگرنہ قسامہ جائز نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جس آدمی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے قتل کیا ہمارے بھائی کو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قتل کیا؟ میں نے ذکر کیا کہ ظن غالب کے طور پر کہا جائے گا. تبھی تو یہاں 2 3 4 لوگوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ 50 لوگ وہ قسمیں اٹھائیں گے. تو اپنے غالب گمان پر یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور اسی طرح بھی جو ہم نے روایت پڑھی ہے نا، بعض الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ عبداللہ ابن سہل قتل ہوئے تھے نا رضی اللہ عنہ، تو محیثہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ انتم قتلتموہ. انہوں نے یہود کو کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے تم نے ہی اس کو قتل کیا ہے، کیونکہ تمہاری بستی کے اندر یہ تھا. اب یہاں یہ بات دیکھیں، قسم کا یہاں اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ اب محیثہ اکیلے تھے. لیکن جب یہی قسم 50 لوگ اٹھا لیں گے پھر قسم کا اعتبار ہوگا. ہاں، جس کے خلاف قسم اٹھائی گئی، اگر وہ بھی 50 لوگ مل کر قسم اٹھا لیتے ہیں جی ہم اس سے بری ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا، تو پھر معاملہ بین بین ہو گیا. میں ذکر کر چکا، اس صورت میں پھر دیت بیت المال سے ہو جائے گی. میں مٹا دوں اس کو. جی سر. جی ہم آگے چلتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان جاریتن کے ایک بچی، وجد رأسها، اس کا سر دیکھا گیا، پایا گیا، مرضوضا بین حجرین، کچلا گیا 2 پتھروں کے درمیان. دو، یہ مرضوزن لکھا ہوا ہے، لفظ جو ہے نا وہ مرضوخن ہے، خا ہے یہاں پہ، مرضوخن، کچلا گیا بین حجرین، 2 پتھروں کے درمیان. فقیلہ، تو پوچھا گیا، من فعل هذا بکی، تمہارے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ فلان فلان، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. حتی ذکر یہودی، یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا. فاومت براسها، تو اس نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہاں اسی نے یہ میرا سر کچلا ہے. فاخذ الیہودی، یہودی کو پکڑا گیا. فاعترف، تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یرد رأسه، کہ اس کا سر کچل دیا جائے بین حجرین، 2 پتھروں کے درمیان. تو جیسے کا قتل اس نے کیا تھا ویسے کا قتل ہی کیا جائے گا.
جی یہ بھی واضح ہے. اور اگر کسی نے عورت کو قتل کیا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی کہے جی عورت جو ہے نا وہ اس کی ویلیو کم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لہذا اس کے مقابلے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا. غلط بات ہے. اگر کسی نے عورت کو قتل کیا تو عورت کے جواب میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ نفس بن نفس ہے. اور عورت پر بھی نفس بولا جاتا ہے اور مرد پر بھی نفس بولا جاتا ہے. جی مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان یہودین قتل جاریتن علی اوضاح. اوضاح کہتے ہیں چاندی کا جو زیور ہوتا ہے، تو چاندی کا زیور تھا، وہ اس نے چھیننے کے لیے اس کو قتل کر دیا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصاص لیا تھا. ہم آگے چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے کہا لما فتح اللہ علی رسول مکہ، جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو قتلت حذیل رجلا، بنو حذیل کے قبیلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا جو بنو لئیس کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. بقتیل، ایک مقتول کے بدلے میں، کان لہم فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں ان کا تھا. جاہلیت میں بنو حذیل قبیلے کا ایک فرد بنو لئیس کے آدمی نے قتل کر دیا تھا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لے لیا. تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد حبس عن مکہ الفیل، مکہ سے ہاتھیوں کو روک لیا تھا. یہ ہم نے روایت پیچھے میرے خیال میں ایک دو بار پڑھی ہوئی ہے. تو وسلط علیہ رسولہ والمؤمنین، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا. وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ مکہ حلال نہیں کیا گیا. وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے. وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، دن کی ایک گھڑی میرے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا. وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، اور وہ یہ گھڑی ہے تو اب حرام حرام ہے. تو لا يعضد شجرها، اس کا جو درخت ہے وہ نہ کاٹا جائے. ولا یختلا، اور نہ اکھیڑا جائے. خلاها، اس کا جو گھاس ہے. ولا يعضد شوكها، اور اس کا کانٹا جو ہے وہ نہ کاٹا جائے. ولا تلقط ساقطتها الا لمنشد، اور اس کا جو اس کی جو گری پڑی چیز ہے وہ نہ اٹھائی جائے سوائے وہ شخص جو پھر اعلان ہی کرواتا پھرے. ومن قتل له قتیل، یہ ہے اصل یہاں جو حدیث کے ساتھ مناسبت. ومن قتل له قتیل، اور جس کا کوئی قتل کیا گیا ہو، فهو بخیر النظرین، تو اس کے پاس دو اختیارات ہیں. اما ان یقتل و اما ان یفدا، یا تو اس کو قتل کر دے یا اس سے فدیہ لے لے. تو اس حدیث سے یہ یہاں یہی ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو قتل کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں یا تو آپ قتل کر سکتے ہیں یا پھر آپ دیت لے سکتے ہیں. تو دو اختیارات شریعت نے آپ کو دیے ہیں. اتنے میں یمن کا ایک آدمی کھڑا ہوا جسے ابو شاہ کہا جاتا تھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اکتبوا لی، میرے لیے یہ حدیث لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے حدیث لکھ دو. ثم مقام العباس، پھر عباس کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ الا الاذخر، اذخر کی اجازت دے دیں، یہ ایک گھاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا انا نجعلہ فی بیوتنا و قبورنا، ہم اس کو اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الا الاذخر، سوائے اذخر کے، یہ گھاس جو ہے یہ کاٹا جا سکتا ہے. تو یہاں جو اصل بات تھی وہ یہ کہ جو جس کا کوئی قتل ہو جائے تو اس کے مقتول کے جو ورثاء ہیں اس کے پاس دو اختیارات ہیں. پہلا اختیار اس کو قتل کا ہے کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم قتل نہیں کرتے تو دیت دے دو، پھر دیت وصول کر لی جائے گی. یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابو شاہ نے کہا مجھے یہ لکھ دو، تو آپ نے کہا اس کو لکھ دو. تو یہاں سے کتابت حدیث کا جواز بھی اور ثبوت بھی یہاں سے واضح ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث لکھی نہیں جا سکتی، آج بھی ایسے پتہ نہیں عجیب لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں. تو حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے حدیث لکھ دو. تو جس طرح قرآن کی کتابت بالکل جائز ہے، اس طرح حدیث بھی لکھنا جائز ہے. واضح ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ساتویں روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے انہ استشار الناس، کہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ لیا فی املاس المرأة، عورت کا بچہ جو گر جاتا ہے قبل از ولادت، اس پر لفظ املاس بولا جاتا ہے، تو اس کے متعلق. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھا. قضا فیہ بغرہ، آپ نے غرہ کا فیصلہ کیا تھا. غرہ کس کو کہتے ہیں؟ عبد او امتن، غلام یا لونڈی. غرہ اصل میں چمک کو کہتے ہیں، چمک.
जो चमक होती है यहाँ अपना पेशानी में, तो यहाँ इज्जत और तकरीम है ये गुलाम और लौंडी के लिए। अगरचे गुलाम और लौंडी उनका जो कलर है वो स्याह ही क्यों नहीं है, लेकिन इज्जत के तौर पर ये लफ्ज़ गुर्रा का लफ्ज़ बोला गया। तो मुराद इससे क्या है, एक गुलाम या एक लौंडी उस तरफ से दी जाएगी जो बच्चे औरत का कबल अज विलादत बच्चा को कत्ल कर दे। तो फ़काल, तो उन्होंने कहा ला तअतियन्ना बिमन यशहदु मअक, ऐसा आदमी लाओ जो आपके साथ गवाही दे कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई फरमान सुना था। फशहिद माहु मोहम्मद इब्न मसलमा, तो मोहम्मद इब्न मसलमा रदियल्लाहु अन्हु उनके साथ उन्होंने फिर गवाही दी। तो वाज़ेह हुआ कि औरत का जो पेट के अंदर बच्चा है अगर कोई उसको कत्ल कर देता है तो उसकी भी किसास है, और उसका बदला क्या है कि उस बदले में एक गुलाम या एक लौंडी दी जाए। अच्छा, या ये एक गुलाम और लौंडी इसको क्या किया जाएगा, ये जो उस बच्चे के, वो जो बच्चा था और अभी वो दुनिया में नहीं आया, ये उसकी विरासत तकसीम होगी। ये जो मिसाल एक गुलाम आपने लिया है, तो गुलाम जो है वो उसका जो सारा पैसा है वो उस बच्चे की विरासत के तौर पर उसको आगे उसके वरसा में तकसीम किया जाएगा। इसी तरह की एक रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की है, इख्ततलत इमरातान मिन हुदैल, हुदैल कबीले की दो औरतों का आपस में झगड़ा हुआ। फरमत इहदाहुमा लुखरा बिहजर, तो एक ने दूसरे को पत्थर दे मारा। फ़क़तलतहा वमा फी बत्निहा, तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, और उसके पेट में जो बच्चा था जनीन उसको भी मार डाला। अब दो कत्ल उसने कर दिए, तो दो तरह की दिए थे। फ़ख्तसमू इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मामला नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया अन्ना दियत जनीनिहा गुर्रतुन, तो उसका जो जनीन है उसकी जो दियत है वो एक गुर्रा है, यानी गुलाम या लौंडी। वक़ज़ा बिदियतिल मरअति अला आक़िलतिहा, और मक़तूला की जो यानी दियत थी वो उसके, यानी दियत जो थी उसको उसके जो वरसा हैं आसबा उन पर लागू किया गया। ववर्रथहा वलदहा वमन माअहुम, और उसकी औलाद और जो उसके साथ थे उसको उसका वारिस करार दिया गया। क्या मतलब कि वो जो औरत फौत हुई थी, कत्ल हुई थी, तो जाहिर है उसका उसकी दियत ये इसके वरसा लेंगे। अब वो जो औरत की दियत थी, यानी 100 ऊंट आए हैं औरत के बदले, अब वो उसके जो औलाद हैं या उसका खामद या जो जो उसके वरसा हैं उनमें वो विरासत के तौर पर तकसीम होगा। अच्छा, इतने में क्या हुआ कि ये चूंकि हुजैल वाली औरत ने मारा था, तो हमल बिन नाबिगा हुजली ये खड़ा हुआ, ये हुजैल कबीले से ही, और कहने लगा या रसूल अल्लाह कैफा अगरिमो, मैं कैसे चट्टी दूं, मैं कैसे दियत दूं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमल इब्ने नाबिगा हुजली सहाबी रसूल हैं। कहने लगे कि मैं कैसे चट्टी भरूं, मन ला शरिबा वला अकला वला नतका वलस्तहल्ला फमिस्लु दालिका युतल। ला शरिबा ला अकल ला नतक लस्तहल युतल, इस तरह करके इन्होंने बात की कि मैं कैसे दियत दे दूं उस बच्चे की जिसने भी खाया नहीं, उसने पिया नहीं, वला नतक और ना उसने बात की, वलस्तहल्ला और ना वो चीखा चिल्लाया, फमिस्लु दालिका युतल, ऐसे बच्चे का तो खून रायगा जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा हुआ मिन इखवानिल कुहान, ये काहिन लोग जो हैं उनका भाई लगता है हमें। मिन अजली सजइही लदी सजा, उस सजा कलामी की वजह से आपने ऐसा फरमाया जो उसने सजा कलामी की थी। सजा कलामी एक जैसे अल्फाज बोलना, तो ये जो सजा कलामी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का यहाँ इजहार जो किया है वो दो वजहों से किया है। पहली वजह तो ये है कि उसकी ये जो सजा कलामी है, ये जो शरई फैसला था, शरी फैसला क्या था कि गुर्रा दिया जाएगा एक गुलाम या लौंडी, तो ये शरी फैसले के खिलाफ थी, इसलिए सजा कलामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद की है। और दूसरी वजह यह है कि इसके साथ बातिल की तायीद होती है, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया। अगर ये दोनों वजूहात ना हो तो फिर सजा कलामी जायज़ है, जिस तरह नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस से ये बात मिलती है। हम आगे चलते हैं। इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं न रजुलन, एक आदमी अज़्ज़ यद रजुल, उसने एक आदमी का हाथ चबाया।
अच्छा, इतने में क्या हुआ, फनाजा यदहु मिन फीही, जिसका हाथ चबाया जा रहा था, उसने अपना हाथ उसके मुंह से खींचा। फवक़अत सनियताहु, तो उसके दो सनाया जो आगे वाले दांत हैं ये गिर गए। किसके गिरे? वो जो चबा रहा था आदमी। अब ये मामला नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यादु अहदुकुम अखाहु, तुम में से कोई एक अपने भाई को काटता है, चबाता है, कमा याजुल फहल, जिस तरह सांड चबाता है। आपने नाराजगी का इजहार किया, कहा इधहब ला दियत लक, चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई दियत नहीं है। अब उसने तो अपना दिफा करते हुए अपना हाथ पीछे किया था, तो यहाँ से अपना दिफा करना भी जरूरी हुआ। और दिफा करने के नतीजे में अगर मुकाबिल आदमी को कोई नुकसान हो जाता है तो उसको कोई दियत कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जुल्म का आगाज उसने किया था। ये बात भी वाज़ेह हुई। हम आगे चलते हैं। हसन बिन अबुल हसन बसरी ने कहा, हदथना जुंदुब, हमें हदीस बयान की जुंदुब रदी अल्लाह अन्हु ने, फी हादल मस्जिद, इस मस्जिद में, वमा नसीना मिनहु हदीसा, और हम उनकी हदीस नहीं भूले। वमा नख्शा अन यकून जुंदुबुन, और हमें ये कोई खदशा नहीं है कि जुंदुब रदी अल्लाह अन्हु ने कदब अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई झूठ बोला हो। क्या मतलब? बिल्कुल सच्ची हदीस है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान फी मन कान कबलकुम रजुलुन, तुमसे पहले एक आदमी था, बिही जुरहुन, उसे एक जख्म लाहिक हुआ, फजजिआ, तो उसने जजा फजा किया, चीखने चिल्लाने लगा। फअखज़ सिक्कीनन, उसने एक छुरी पकड़ी, फहज़्ज़ बिहा यदहु, उसके साथ अपना हाथ काट लिया। फमा रक़अ अद्दमु, खून नहीं थमा, हत्ता माता, यहाँ तक कि वो आदमी मर गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा, अब्दी, मेरा बंदा, बादरनी बिनफ्सिही, उसने अपने नफ्स के साथ जल्दी की है, फैसला जल्दी ही कर लिया। फहर्रमतु अलैहिल जन्नह, तो मैंने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। तो यहाँ से खुदकुशी का जो मामला है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान पर अपना आप भी कत्ल करना जायज़ नहीं है। कि कोई कहे जी मैं अपने आप का तो मुख्तार हूं ना, मैं अपने आप को जो मर्जी करता रहूं, नहीं। ये जिस्म भी अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है। तो यहीं से आप समझ लें कि अगर अपने आप को कत्ल करना जायज़ नहीं है, तो किसी और इंसान को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह होगा। तो बहरहाल खुदकुशी का भी यहाँ पे जो मामला था वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। 10 अहादीस हो गई हैं, और किसी ने कोई सवाल करना है इन अहादीस की रूह से तो वो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम बरकत। अच्छा सर, किसी ने मेरे से सवाल किया था, खुदकुशी, अगर तकदीर की हम बात करें कि अगर किसी की इंसान तकदीर में खुदकुशी, तो लोग कहते हैं ना इसकी तो मौत ही ऐसे लिखी हुई थी। इसमें हमें ये समझना है कि तकदीर का मामला वो तो ऐसा मामला है कि आज तक कोई इंसान इसको 100% समझ नहीं सका। और बल्कि हदीस जी मुबारक है, आगे तकदीर का बयान आएगा। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाहर तशरीफ लाए तो बाद सहाबा किराम आपस में तकदीर के मामले में झगड़ रहे थे। तो आपको शदीद गुस्सा आ गया और कहा कि इसलिए मैं आपके दरमियान भेजा गया हूँ। और कहा पहले लोग इसी वजह से बर्बाद हुए कि वो तकदीर के बारे में बात करते थे। तो तकदीर के बारे जो है ना, लोगों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए सवालात करने की, क्योंकि ये हमारी अकलें ख़त्म हो जाती हैं और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो मामला तकदीर का इसको नहीं समझ पाते, ना इसको सही तरह हम समझ सकते हैं 100%। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह ने सवाल किया कि फिर हम अमल छोड़ दें क्योंकि सब कुछ तो लिखा जा जी चुका है। तो जी। आपने फरमाया था नहीं, अमल करो, फकुल्लु मुयस्सर, हर आदमी को उसके अमल के मुताबिक अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा। तो अगर जी यही मामला है तो फिर तो आदमी, यानी खाने का मामला है मिसाल के तौर पे, तो आदमी बैठा रहे फिर। ये बस एक समझने के लिए मैं बात जिक्र करता हूँ। आदमी बैठा रहे और कहे कि तकदीर में लिखा हुआ खाना तो खाना मुझे मिल जाएगा, खुद ही खाना आएगा और मेरे मुंह में चले जाएगा, क्योंकि तकदीर में लिखा होगा। तो फिर यहाँ भी वो ऐसे ना ना करे कि खुद उठता है, वो सब्जी लेकर आता है, अपने घर वालों से तैयार करवाता है, फिर बाकायदा एहतिमाम के साथ
وقت نکالتا ہے اور پھر بیٹھ کر مزے سے کھاتے ہے، سارا کام نہ کرے، کمانے جاتا ہے نہ جائے، گھر میں بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اللہ نے لکھا ہوا میرے حق میں پیسے تو آ جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو گویا دنیاوی معاملات میں لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور دینی معاملات میں وہ اس قدر پیچھے ہو جاتے ہیں کہ جی جو لکھا ہوا ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ باتیں غلط ہیں۔ اچھا سر، ایک ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا آیا کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے جو ساری عمر نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ یہ ایسا روایت کوئی صحیح گناہ ہے، کا کام۔ تو سر یہ یہ روایت صحیح ہے۔ جب ہم سنتے ہیں تو بہت خوف آتا ہے۔ تو اسی کا طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے، آپ دعا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جی اب یہاں شاعری نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نبی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل ہی بخشا بخشایا ہے نا، یہ جی اصل میں سر۔ آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے یہ دعا کی ہے، کہ امت کو چاہیے کہ یہ دعا کریں، اور یہی وجہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے چونکہ راوی ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہم پہ ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ڈرتا ہوں۔ اور یہ ڈر کس چیز کا تھا؟ اسی بات کا ڈر تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنو آدم کے دل ہیں، بین اصبعی الرحمن، یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جی وہ جیسے چاہے پھیر دیتا ہے، حق کی طرف یا باطل کی طرف۔ اس لیے ثابت قدمی کی جو دعا ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی کو نیک کام کرتے ہوئے فوراً جنت کا سرٹیفکیٹ نہ دے دیں، اور جی کسی کو بالکل۔ بہت برے کام یعنی کرتے دیکھ کر اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی نہ دے دیں، جی کیونکہ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے خاتمہ دیکھنا کیسے ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے اکثر احادیث میں حسن خاتمہ کے متعلق بھی سوال کا آتا ہے، کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اچھے خاتمے کا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنی چاہیے یہ چیزیں۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ باقی تقدیر کا مجھے لگتا ہے آگے الگ سے کتاب آئے گی، ہم آگے چلتے ہیں۔ کتاب الحدود، ابھی ہم نے پڑھا تھا کتاب القصاص کہ بدلہ لیا جائے، اب حدود میں حدیں بیان کی جائیں گی، اگر یہ ہوا تو اس کی سزا کیا ہوگی، اگر یہ ہوا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس میں 7 احادیث ہیں۔ پہلی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے کہا قدم ناس من عقل او عرینہ، عقل اور عرینہ سے کچھ لوگ آئے، فجتاؤ المدینہ، انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو ناموافق پایا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا بلقاح، چند اونٹنیوں کا، دودھ والی اونٹنی کو لقاح بولتے ہیں، وہ امرہم، اور آپ نے انہیں حکم دیا ان یشربوا من ابوالہا و البانہا، کہ وہ ان کے پیشاب اور ان کا دودھ پئیں، یہ پیٹ کی بیماری کے لیے بہت زبردست چیز ہے اونٹنی کا دودھ، اور اس میں کوئی 1 2 چمچ یا اس طرح اس کا جو پیشاب ہے وہ بھی ڈال کر، یہ حرام نہیں ہے نہ نجس ہے۔ جی، فانطلقوا، تو وہ گئے، فلما صحوا، جب وہ صحیح ہو گئے، قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا، واستاقوا النعم، اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، فجاء الخبر فی اول النہار، تو دن کے آغاز میں ہی یہ خبر آ گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، فبعث فی آثارہم، تو آپ نے ان کے پیچھے بھیجا لوگوں کو، فلم ارتفع النہار، جب سورج بلند ہو گیا، مطلب خوب دن چڑھ گیا، جی ابہم، انہیں لایا گیا، فامر بہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حکم دیا گیا، فقطعت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، وارجلہم، اور ان کے ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی ایک طرف سے بازو کاٹا گیا اور مخالف سمت سے ٹانگ، یعنی بازو اگر دایاں کاٹا گیا تو ٹانگ بائیں کاٹی گئی، اس طرح کر کے، وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں جو تھیں وہ لگائی گئیں، وترکوا فی الحرہ، اور ان کو حرہ میں چھوڑ دیا گیا، یہ جو سیاہ پتھروں والی گرم زمین ہے اس پر لفظ حرہ بولا جاتا ہے، یہ وہ مدینہ میں ادھر لوگ جانتے ہیں حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، تو یستسقون فلا یسقون، پانی مانگتے تھے اور ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ اب یہ جو سزا ہے
یہ ایک تو انہوں نے قتل کیا تھا نبی علیہ السلام کے چرواہے کو، تو قتل کے بدلے قتل، اور دوسرا یہ جو سزا ہے یہ فساد فی الارض کی ہے. اس کو یعنی محاربہ کہتے ہیں. آپ نے وہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، وہ غالباً سورۃ المائدہ میں ہے نا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، تو یہ جنگ والی ایک صورت تھی. اور اسی طرح وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ أَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی چڑھایا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خلاف، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں. تو یہ آیت پر عمل کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ہے، اور سیم یہی معاملہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ بھی کیا تھا. ابو قلابہ کہتے ہیں فہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، سرقو، انہوں نے چوری کی، وقتلوا، قتل کیا، وکفروا بعد ایمانہم، اور اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. تو کتنے گناہ ہو گئے؟ ایک چوری، نمبر دو قتل، نمبر تین ارتداد، ہم نے ابھی پہلی حدیث میں پڑھا کہ مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اور نمبر چار اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. تو چار گناہ تھے، ان کے گناہوں کے بقدر ہی ان کو سزا دی گئی. تو یہ اسلام اعتدال کا دین ہے. جی واضح ہے، ہم آگے چلتے ہیں. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ. شیخ آپ نے بولیے. شیخ آپ نے جو آپ نے وہ جو بتایا کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہو تو وہ اس کا جواز موجود ہے اونٹ کے دودھ میں ملا کر، یعنی وہ پیشاب ملا کر پینے کا. تو یہ خاص اسی بیماری کے لیے، یا اگر کسی بھی نوعیت کی پیٹ کی کوئی بیماری ہے تو اس میں جواز موجود ہے؟ یہ تو اطباء ہے نا، وہ جس طرح بھی تجویز کریں. اصل چیز جی حلال ہے، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اور یہ پاک ہے، اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. یہ ہمارے ہاں لوگ، میں حیران ہوتا ہوں، ایسے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اپنا انڈیا کے لوگوں کا کہ یہ گائے کا وہ پیشاب پیتے ہیں یہ اور وہ. اصل میں ہمارے ہاں یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تباہ نہیں چاہتی، اور یہ کون سا کھانے اور پینے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، غذا کے طور پر تو نہیں، یہ تو دوا کے طور پر ہے. اور معقول الرحم جتنے جانور ہیں، بکری ہے، اسی طرح اونٹنی ہے، اونٹ ہے، یا یہ گائے بیل وغیرہ جتنی چیزیں ہیں جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، گھوڑا ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو ان کا جو پیشاب ہے یہ ناپاک نہیں ہے. اگر کپڑوں کو لگ جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں ویسے آپ کراہت محسوس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا لباس صاف ستھرا کر کے مسجد میں جائیں، یہ تو ایک ضروری چیز ہے. لیکن یہ پاک ہے، اور یہ حلال بھی ہے. غذا کے طور پر تو اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، البتہ دوا کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں جواز ہے. شیخ وہ ابھی ابھی آپ نے جو کہا شیخ، وہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ گائے کا جو کرتے ہیں اس کا جواز تو شریعت میں موجود نہیں ہے نا، وہ کیسے ہم اس کا حکم کیسے لیں گے؟ نہیں نہیں، وہ میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس پر تبصرہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اور اس وجہ سے یہ گندے لوگ ہیں، لہذا ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں منع ہے. باقی جو آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں اس پر تو ہم متفق ہیں کہ وہ اس کو اپنا جی وہ سمجھتے ہیں، اور اس نوعیت سے پھر اس کا یہ لیتے ہیں، یہ تو سب غلط ہے. لیکن میں یہاں پاک اور ناپاک چیز ہونے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جی تو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد جوہانی سے، ان دونوں صحابہ نے کہا کہ ایک آدمی اعراب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں. دوسرا جو فریق تھا وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجئے اور مجھے ذرا بات کرنے کی اجازت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو. اس نے کہا ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے گھر نوکر تھا، تو فزنا بامرأتہ، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا. وانی اخبرت، اور مجھے یہ بتایا گیا ان علی ابنی رجم، کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، کہ اس کو گڑھا کھود کر پتھر مارے جائیں اور قتل کر دیا جائے. فافتدیت منہ بمئات شاۃ، تو میں نے فدیے میں 100 بکریاں و ولیدۃ، اور ایک لونڈی اس کو دے دی ہے، تاکہ میرے بچہ جو ہے وہ اس کی جان بچ جائے.
फसअलतु अहल इल्म, फिर मैंने अहले इल्म से पूछा, फअखबरूनी, तो उन्होंने मुझे बताया, अन्नमा अला इब्नी जल्दु मिआ, कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े हैं, व तगरीब आम, और 1 साल की जिलावतनी है, व अन्न अला इमराअति हादा रज्म, और इस औरत पर रजम है कि इसको कत्ल किया जाएगा। तो ये मैंने सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लक़दियन नबीनकुमा बि किताबिल्लाह, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह के साथ फैसला करूंगा। अच्छा, ये किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान नहीं है। किताबुल्लाह से मुराद कुरान भी है और हदीस भी है। इस पर अलग से मैंने चंद दिन पहले एक मजमून भी लिखा था, उसमें कुछ दलाइल का इहाता किया था। तो अब यहाँ देखें, जो नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किया है, अगर तो आप किताबुल्लाह से मुराद कुरान पाक ही लें जी, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया, आपको दिखाना पड़ेगा कि कुरान के किस पारे और किस सूरत में ये लिखा हुआ है। आपने क्या फरमाया, अल वलीदतु वल गनम रद्दुन अलैक, आपने जो वो बकरियां और एक लौंडी दी है ना, रद्दुन अलैक, ये आपको वापस मिल जाएंगी, ये फैसला सही नहीं था। वालबनी का जल्द मियाह, और आपके बेटे पर 100 कोड़े हैं, वो तकरीब आम, और 1 साल की जिला वतनी है। वक्द या उन्नीस, और उन्नीस, आप सुबह जाना, ये मुसलमानों में से आदमी है, इलमराती हादा, उस औरत की तरफ, फ़इन अतरफत फरजुमहा, अगर वो एतराफ़ कर ले अपने इस जुर्म का, तो उसको रजम कर देना। फ़गदा अलैहा, वो सुबह उसके पास गए, फ़अतरफत, तो उसने एतराफ़ कर लिया। फ़अमर बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरुजिमत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तो उसको फिर रजम कर दिया गया। मालूम हुआ कि जिना की हद क्या है। शादीशुदा अगर है तो उसकी सज़ा रजम है, और अगर वो कमवारा है तो उसकी सज़ा 100 कोड़े और 1 साल की जिलाबतनी है। वाज़ेह हुआ। हम आगे चलते हैं। उबैदुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद, अबू हुरैरा और ज़ैद इब्न खालिद जुहनी से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अनिल अमती, लौंडी के बारे में, इदा ज़नत, जब वो जिना करे, वलम तुहसन, और वो शादीशुदा ना हो। आपने फरमाया, इन जन्नत, अगर वो जिना करती है, फजलिदूहा, तो उसको कोड़े लगाओ। थुम्मा इन जन्नत, फिर अगर वो जिना करे, फजलिदूहा, फिर कोड़े लगाओ। थुम्मा इन जन्नत फजलिदूहा, फिर अगर वो जिना करे तो उसको कोड़े लगाओ। थुम्मा बीऊहा, फिर उसको बेच दो। वलो बिज़फीर, खा एक रस्सी के बदले ही क्यों ना हो। इब्ने शिहाब कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तीसरी या चौथी बार आपने कहा था। और जफीर जो है, अलहब्ल, रस्सी को कहते हैं, जिसको बूटा जाता है, अच्छे से उसको किया जाता है, इस पर रस्सी का लफ्ज बोला जाता है। तो मुराद, बहुत कम कीमत भी अगर उसको बेचना पड़े तो बेच दो। इसको कोड़े कितने लगेंगे, तो क्यों बता शेख, सकते हैं? आपने इब्ने इसहाक का नाम लिया। आसिफ है शेख, आपने अभी इसहाक का नाम लिया। इब्ने शिहाब, शहाब, अच्छा। ये इब्ने मोहम्मद इब्ने शिहाब ज़ुहरी है ना। मैं यहाँ सवाल आपसे कर रहा था कि कितने कोड़े लगेंगे इसको, बता 20 सकते हैं? शेख। नहीं, 50। हाँ, 50, माशाल्लाह, 50 कोड़े लगेंगे इसको, क्योंकि इसका हुक्म जो आम औरत है उससे आधा है। तो कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा किया है, कहाँ किया है? अजानियत वजानी केड़ी सूरत जी, कहाँ किया है, कोई बता सकते हैं? सूरह निसा में शेख साहब। जी, फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना वाले निस्फ़ु मा अलल निस्फ मा मुहसनाति मिनल अज़ाब, इनको मुहसना। आधा दिया जाएगा। शेख साहब, एक अ, सवाल है मेरा, ये पिछली गुज़श्ता हदीस के हवाले से। जी जी, फरमाइए। जी, ये जो जिना के मुतल्लक हद का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसमें क्या उस यानी कि जो शख्स है, यानी कि चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसका इकरार इकरार के बाद उसको सजा दी जाएगी? अगर वो इनकार कर दे तो फिर सजा नहीं है उसके लिए? जी, इल्ला एक एक गवाह मिल जाए। यानी कि चार गवाह अगर हों तो फिर तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन अगर गवाह ना हो तो मतलब है कि फिर उसके इनकार पर उसको सजा नहीं दी जाएगी। नहीं, इनकार पर सजा नहीं दी जाएगी। और एतराफ़ सही। पर भी आगे आप पढ़ेंगे, माइज रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत है ना, जी जी। हम्म, उस पर भी एहतियात का तकादा यानी है कि बार बार पूछा जाए, बार बार मालूम किया जाए।
کہ واقعی کیا ہے، واقعی ایسا ہے، واقعی ایسا ہے، یا وہ خود بتا دے کہ واقعی میں نے کیا ہے، ایک سے زائد باری قرار کر کے بتا دے۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اس چیز سے دائیں بائیں تو نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ روایت آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اتا رجل من المسلمین، مسلمانوں کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ مسجد میں تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ انی زنیت، میں نے زنا کیا ہے۔ فاعرض عنہ، آپ نے اس سے اعراض کر لیا۔ فتنحى تلقاء وجهه، وہ دوسری طرف آپ کے چہرے کے سامنے پھر آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ انی زنیت، فاعرض عنہ، آپ نے پھر اعراض کر لیا۔ حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، یہاں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جب اس نے اپنے آپ پر گواہی دی 4 مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ابھی کا جنون، کیا آپ کو دیوانگی لاحق تو نہیں ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، تندرست ہوں۔ آپ نے فرمایا فہل احسنت؟ قال نعم، آپ نے کہا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا به فرجموه، اس کو لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب کہتے ہیں فاخبرنی ابو سلمہ، مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کنت فی من رجمہ، میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس کو رجم کیا۔ فرجمناہ بالمصلی، ہم نے اس کو، یہ جو عیدگاہ والی جگہ ہے، جنازگاہ عیدگاہ وغیرہ، یہاں جا کر اس کو رجم کیا تھا۔ فلما اطلقته الحجارہ، جب بے بس کر دیا، بے حال کر دیا اس کو پتھروں نے، حربا، تو وہ بھاگ نکلا۔ فادرکناہ بالحرہ، تو ہم نے حرہ میں، وہی جو گرم پتھروں والی زمین ہے، وہاں اس کو پا لیا۔ فرجمناہ، تو ہم نے اس کو رجم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ الرجل ہوا ماعز بن مالک، یہ صحابی رسول ماعز بن مالک تھے رضی اللہ عنہ۔ روا قصتہ جابر بن سمرہ، جابر بن سمرہ نے کا قصہ بیان کیا، عبداللہ بن عباس نے، ابو سعید خدری نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد تاب توبہ لو قسمت بین امہ لوسعتہم، او کما قال، کہ ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کو امت پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی توبہ سب پر وسیع ہو جائے، اس قدر اس نے شاندار اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے۔ یہاں شارحین نے مختلف طرح کی باتیں کی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ واقعی جناب ماعز رضی اللہ عنہ کا دماغی کچھ مسئلہ تھا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعراض کر رہے تھے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے گھر والوں سے پوچھا تھا اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اب کہا گیا کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپنی طرف سے جو گواہی ہے وہ ایک گواہی ہی معتبر ہوگی، بات ویسے زیادہ یہی صحیح ہے، تو یہاں پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ یہاں جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ مجھے 4 مرتبہ گواہی دو، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے متعلق 4 بار کہا، تو ایک بار کہنا بھی بہرحال کافی ہے، کیونکہ دیگر روایات سے یہ بات ملتی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، انہوں نے کہا ان الیہود جاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فذکروا لہ ان امرأة منہم، انہوں نے ذکر کیا کہ ایک عورت ان میں سے اور ایک آدمی زنایا، ان دونوں نے زنا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، رجم کے بارے میں تم تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا نفضحہم ویجلدون، ہم ان کو رسوا کرتے ہیں اور ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام جو پہلے چونکہ یہود سے تھے، فرمانے لگے کذب، تم نے جھوٹ بولا ہے، ان فیہا الرجم، تورات میں رجم کا تذکرہ ہے۔ فاتوا بالتوراۃ، وہ تورات لے کر آئے، فنشروها، انہوں نے اس کو کھولا۔ فوضع احدهم يده على آیت الرجم، تو ان میں سے ایک نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ لیا۔ وقرأ ما قبلها وما بعدها، اس سے پہلے اور بعد والی جو آیات تھی وہ پڑھی۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ ورفع یدہ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ فاذا فیہا آیت الرجم، تو اس میں آیت رجم موجود تھی۔ فقال، پھر وہ کہنے لگا صدق یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن سلام نے سچ کہا ہے، فیہا آیت الرجم، آیت موجود ہے۔ فامر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا تو ان کو رجم کر دیا گیا۔
قال کہتے ہیں فرائیت الرجل، میں نے دیکھا آدمی کو، یجنؤ وہ ڈھال بنا ہوا تھا، علی المرأة عورت پر، یقیها الحجارہ پتھروں سے اس کو بچا رہا تھا. وہ پکا عاشق ہوگا کوئی، وہ اس موقع پر بھی اس پر ڈھال بنا ہوا تھا کہ پتھر اس کو نہ پڑے مجھے پڑے. قال رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، الرجل الذي وضع يده على آیت الرجم عبداللہ ابن سوریہ، عبداللہ بن سوریہ تھا جس نے اس آیت پر ہاتھ رکھا تھا. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ذمی آدمی آپ کے ہاں ملک میں رہتا ہے تو آپ وہاں جو اسلامی قوانین ہیں انہی کا نفاذ کریں گے اور ان کے مطابق ان کو بھی سزا دیں گے. اور اس مسئلے کو تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں جو ملکی قوانین ہیں، مثال کے طور پہ روڈ پر چلتے ہوئے اشارے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، تو کیا یہاں کوئی ایسی تفریق ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہیں اشارے سگنل کہ یہاں وہ رکیں گے اور عیسائی آدمی ایسے گزر جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی قوانین سب کے لیے ہیں. اسی طرح ایک ریاست جب بن جاتی ہے اور وہاں اسلامی قوانین ہوتے ہیں تو انہی پر عمل کیا جائے گا اور ان کے مطابق وہ جو قوانین ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا. ہم آگے چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا قال امرأ، اگر کوئی آدمی یا عورت، اطلع علیک آپ پر مطلع ہو، آپ پر جھانکے، بغیر اذنک آپ کی اجازت کے بغیر، آپ گھر میں موجود ہیں اور وہ باہر سے آپ کو جھانک رہے، فحذفته بحصاة تو آپ نے اس کی طرف کوئی کنکری، کوئی پتھر پھینک دیا، فقطع عینه تو آپ نے اس کی آنکھ پھوڑ دی. آپ نے کوئی چیز پھینکی جس کے ساتھ اس کی آنکھ جو ہے آپ نے پھوڑ دی. ما کان علیک من جناح تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایسے انسان کی کوئی دیت، کوئی کفارہ اس پر نہیں ہے، کیونکہ کسی کے گھر میں جھانکنا یہ بالکل منع ہے. جی یہ کتاب بھی مکمل ہوئی. اس میں سے کسی کا کوئی سوال اشکال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. جی کلیئر ہے، ہم اختتام کریں یا آگے پڑھیں؟ جی سر کلیئر ہے الحمدللہ. جی کلیئر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.